اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے شہر پنڈ دادن خان ہرنپور پہلی بار حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کچھ کہا سنا جائے گا رب تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ سیرت النبی کے حوالے سے چونکہ یہ پروگرام آپ حضرات نے منعقد کیا ہے تو اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ میرا اور آپ کا یا ہمارے بزرگوں کا، والدین کا تذکرہ نہیں ہے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ ہے۔ انتہائی ادب لازم ہے، یہ نہ ہو کہ ہم پیارے پیغمبر کی ذات کا تذکرہ کرتے بے ادبی کی کسی منزل پر پہنچیں اور غستاخی کا سبب بنے۔ دوستو، پیارے پیغمبر کی سیرت دیگر انبیاء کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کا ایک حصہ پیارے پیغمبر کا اپنی امت کے ساتھ محبت اور پیار بھی ہے۔ تو میں اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک حضور کے ساتھ حضور کی امت کا تذکرہ نہ ہو تو سیرت پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات عالی کا تذکرہ بھی کریں گے، ساتھ میں امت مرحومہ کا تذکرہ بھی کریں گے، اور اپنے اعمال پر بھی نظر کریں گے کیا واقعی ہم پیارے پیغمبر کی امت مرحومہ ہیں؟ کیا سمجھے؟ یا صرف جوش و جذبہ ہے، عشق کی اصل چنگاری ہے ہمارے دلوں میں؟ یہ نہیں۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ چند لمحے توجہ فرمائیے گا، پھر آپ کی جان چھوڑ کے انشاءاللہ چلا جاؤں گا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے آپ کو چلانا پڑے گا یا آپ مجھے چلائیں گے؟ کیا کریں؟ میں آپ کو چلاؤں یا آپ مجھے چلائیں گے؟ لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کو چلانا پڑے گا۔ سارے جو چپ ہیں، کیوں جی بول نہیں رہے؟ آپ مجھے چلائیں گے یا میں آپ کو چلاؤں گا؟ آپ نے مجھے چلانا ہے تو میں نے چلنا ہے، کیا خیال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ولا مبدئ له ولا منتهى له ولا والد له ولا ولد له ولا مثال له
ولا مثيل له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله الصمد العلي العظيم من الشيطان اللئيم الكافر المنكر المردود الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ماله وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنائی کیا خدا نے سہنی صورت محمد کی، بنائی کیا خدا نے سہنی صورت محمد کی، ہوا عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھیں، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھیں، خدا خود عاشق ہے جس کا وہ صورت ہے محمد کی۔ امت کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے،
امت کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ اے جنت، توجہ کرنا میرے دوست، کوئی مہمان آئے تو آپ سب رات مہمان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ میں بھی مہمان ہوں، بلکہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ دور سے مہمان میں ہی آیا ہوں، مجھے دیکھ لیں۔ اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کوئی آ جائے۔ اے جنت، توجہ کرنا، اے جنت سنا ہے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ اے جنت سنا ہے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ پر اے جنت طواف کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ پر اے جنت طواف کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پر انتہا کروں؟ توجہ کرنا میرے دوستو، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پر انتہا کروں؟ بس اتنا کہوں گا کہ بعض از خدا بزرگ تو ہی ہے، یہی میری انتہا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، سید الاولین خاتم النبیین، امام الانبیاء، مبدأ الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد، اہل بیت عظام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد، اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں اور بزرگوں، اور میرے انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے قیمتی عنایت، سب سے قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے اس کائنات میں، وہ میرے اور آپ کے آقا نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم ایک سوال کریں اپنے آپ سے، توجہ کیجئے گا، میں خطیب نہیں ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، خطیب حضرات اور ہوتے ہیں، بات کرنے والے اور ہوتے ہیں، میں خطیب نہیں ہوں، چند لمحے بات کر کے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، پھر آپ سے اجازت مانگوں گا۔ اگر ہم، ویسے تو اللہ رب العزت کی ابتدا نہیں ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات ازل سے ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے، اللہ کی ذات کی نہ کوئی انتہا ہے، اللہ کی ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے، اللہ کی ذات کی نہ کوئی انتہا ہے۔ لا مبدئ لہ ولا منتہا لہ، نہ ہی اس کو کوئی شروع کرنے والا ہے، نہ ہی اس کو کوئی ختم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی ذات کی ابتدا کریں، توجہ کیجئے گا، بڑا قیمتی نقطہ سمجھاؤں گا، اگر ہم اللہ کی ذات کی ابتدا کریں، ہمارے پاس صرف ایک جملہ ہے جس میں ہم اپنے رب کی ذات کا ابتدا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو جہان والوں کا پروردگار ہے۔ ہم اپنے رب کی تعریف کی ابتدا، اپنے رب کی ذات کی ابتدا یہاں سے اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں، اس سے پیچھے رب کی ذات کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی جو ابتدا ہے اللہ کی حمد سے ہو رہی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا آغاز کیا کس سے؟ حمد سے۔ اللہ نے حمد یہ کس کو عطا کی؟ ابراہیم کو دیکھیں، ان کے نام میں لفظ حمد نہیں ہے۔ نوح کو دیکھیں، ان کے نام میں لفظ حمد نہیں ہے۔ داؤد کو دیکھیں، ان کے نام میں لفظ حمد نہیں ہے۔ موسیٰ کو دیکھیں، ان کے نام میں لفظ حمد نہیں ہے۔ عیسیٰ کو دیکھیں، ان کے نام میں لفظ حمد نہیں ہے۔ اگر حمد آتی ہے تو سیدھی کس کے پاس آتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر کے پاس آتی ہے۔
حمد اللہ کے پیارے پیغمبر کے نام محمد میں بھی ہے، حمد اللہ کے پیارے پیغمبر کے نام احمد بھی ہے۔ ایک اللہ کی ذات حمد والی، ایک محمد کی ذات حمد والی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی حمد اپنی امت کو بھی عطا کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جیسے میں حمد والا، میری امت بھی حمد والی۔ میری امت کی پہچان ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ میری امت حمد والی، اللہ قیامت میں اپنے محبوب نبی کو جو جھنڈا عطا کریں گے اس جھنڈے کا نام بھی ہوگا لواء الحمد، یعنی حمد والا جھنڈا۔ اللہ پیارے پیغمبر کو قیامت میں جو مقام عطا کریں گے اس مقام کا نام بھی ہوگا مقام محمود۔ اللہ جنت میں اپنے نبی کی امت کو جو آخری جملہ عطا کریں گے اس جملے کا نام بھی ہوگا جملۃ الحمد۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ نے حمد اپنے پاس سے محمد کو عطا کی، محمد نے وہ حمد اپنے پاس سے اپنی امت کو عطا کی، محمد نے وہ حمد لواء الحمد میں ڈال دی، محمد نے وہ حمد مقام محمود میں ڈال دی، محمد نے وہ حمد جنت الفردوس میں اپنی امت کو عطا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت کی ابتدا بھی حمد سے ہوتی ہے، اس امت کی انتہا بھی حمد پر ہوگی۔ بات سمجھائیے آپ حضرات کو، ابتدا بھی حمد سے اور انتہا بھی حمد سے۔ میں دوستو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھا دی کہ ہم تعریفوں والے ہیں، پیارے پیغمبر کی ذات کی تعریف کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ سیرت النبی کا پروگرام ہے، اس لیے اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات کا تذکرہ ہوگا۔ توجہ کر رہا ہے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جنت میں کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے جنت میں کس کو بنایا؟ بولے بولے بولے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کس کو پیدا کیا؟ اماں ہوا کو پیدا کیا۔ جنت میں آدم کو پیدا کیا، آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے اماں ہوا کو پیدا کیا۔ آدم سوئے ہوئے تھے، اللہ نے بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کر دیا۔ آدم اٹھتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ اس عورت کو آپ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ یا اللہ سونے میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ بیوی والے تعلق کو قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اماں ہوا کے ساتھ جنت میں پڑھایا۔ جب نکاح ہو گیا اللہ نے آدم سے فرمایا آدم تجھے اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ آدم جب بیوی کے پاس جانے لگے اللہ نے روک دیا، آدم ایسے نہیں جانا بلکہ اپنی بیوی کا مہر ادا کر کے جانا ہے۔ آدم کہنے لگے اللہ مہر میں کیا دوں؟ جو میرے پاس ہے وہ ہوا کے پاس ہے، جو جنت میرے پاس ہے وہ جنت اس کے پاس ہے، جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ نعمتیں اس کے پاس ہیں، جو آسائشیں میرے پاس ہیں وہ آسائشیں اس کے پاس ہیں۔ میں جنت میں ایسی کیا چیز ہے جو اماں ہوا کو مہر کے طور پہ دے دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم ایک کام کرو، وہ کام یہ ہے کہ تم 10 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھ دو، اماں ہوا کا مہر ادا ہو جائے گا۔ 10 مرتبہ کیا کر دو؟ میرے نبی پر درود پڑھ دو۔ کس نبی پر؟ کس نبی پر؟ محمد الرسول اللہ پر درود پڑھ دو، میری اب تیری بیوی کا کیا ہو جائے گا؟ مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش کے اوپر اور جنت کے ہر کونے میں، جنت کی ہر دیوار پہ، جنت کے ہر درخت پہ، جنت کے ہر درخت کے پتے پہ صرف ایک ہی چیز لکھی ہوئی دیکھی، کیا بلا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے عرش پر بھی کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں دوستو آدم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، خطا ہوگی، غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام روتے رہے، پھرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، معافیہ مانگتے رہے۔
ایک دن اللہ نے آدم کے دل میں ڈالا، آدم نے اللہ سے کہا یا اللہ سونے، میں تجھ سے پیارے پیغمبر جو تیرا آخری نبی ہے جس کا نام محمد ہے، میں اس کے صدقے سے، اس کے واسطے سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما، میری توبہ کو قبول فرما، اللہ مجھے معاف فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ نے پہلے حضرت آدم سے فرمایا آدم میں نے تیری توبہ قبول کر لی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں دوستو توجہ کرنا، آدم میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، لیکن یہ بتا تجھے کیسے پتا ہے کہ محمد میرا آخری نبی ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے تیرے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ محمد کوئی عام شخصیت نہیں ہے، محمد کوئی بڑی شخصیت ہے، اس لیے اللہ نے محمد کے نام کو اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا۔ بات سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میں دوستو جس ذات کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس شخصیت کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ عام شخصیت نہیں ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ شخصیت ہے۔ ذرا توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم کے پاس جب تورات لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس تورات لے کر آئے، قوم نے تورات کو دیکھا، تورات کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہم تیری بات پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیری بات کبھی نہیں مانیں گے حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار نہ کر لیں۔ جس اللہ سے تو ملاقات کرنے جاتا ہے، جس اللہ سے تو ہم کلام ہونے جاتا ہے، جس اللہ سے تو باتیں کرنے جاتا ہے، جب تک ہم اس اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم تیری ذات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، غالباً یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اللہ رب العزت کے سامنے نہیں رکھی کہ یا اللہ میں اپنی امت کا یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو لیا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے پسند کیا 70 آدمیوں کو اور لے کر چلے کہاں پر؟ کوہ طور پر۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے کوہ طور پر پہنچے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ فرماتے ہیں اچانک ایک چیخ آئی اور سارے کے سارے دم گھٹ کے دل پھٹ کے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک دکھ کا اظہار کیا، اَفَتُهْلِكُنَا، اللہ تو نے ان کو ہلاک کر دیا؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میرے ان کو یہاں لانے سے پہلے ہلاک کر دیتے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میرے ان کو یہاں لانے سے پہلے ہلاک کر دے۔ ہلاک آپ نے ان کو کر دیا کس وجہ سے؟ بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگ تھے جنہوں نے آپ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، میں نے ان میں سے 70 آدمیوں کو چنا اور لے کر آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے ان کو ہلاک کر دیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ فاغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں، بھائی بند کر دیتا ہوں پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے 45 منٹ کے لیے کہا انہوں نے جی، اب یہ کہہ رہے ٹائم ختم ہو گیا۔